بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لہم، کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، یہ کہ نہ عذاب دے گا اللہ ان کو عذاب ضرور ملے گا، بہم، حالانکہ وہ، یہ مقتضی اول عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، عذاب ان پر ضرور آئے گا۔ کیوں؟ بہم، پہلی وجہ، یصدون عن المسجد الحرام، روکتے ہیں مسجد حرام جو مرکز ہے توحید کا، جس کی بنیاد ہی مرکز توحید کے طور پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس، تو سب سے پہلے زمین پہ مرکز توحید بنائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مراکز توحید، سب مراکز کی بنیاد کعبۃ اللہ، مسجد حرام ہے۔ فرمایا یہ مشرک ایسے بے ایمان ہیں کہ توحید والوں کو مرکز توحید سے روک رہے ہیں، عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، یہ پہلی وجہ ہے۔ بہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں یہ اس کے متولی بننے کے لائق۔ مانا ذرا سن، وما کانوا، اور نہیں ہے وہ مشرک، اولیاءہ، اس مسجد حرام کے متولی بننے کے لائق۔ جائے کہ عابدین کو روکنا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں، متولی ہو کر بھی اہل توحید کو مسجد سے نہیں روک سکتا، مرکز توحید سے نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ بے ایمان قابض، یہ تو اس اہل ہی نہیں کہ مرکز توحید کے یہ متولی بن سکیں۔ آگے آئے گی اس کی وضاحت، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرک کا حق کی نہیں کہ وہ مساجد اللہ کو آباد کرے، کیونکہ مساجد اللہ کیا ہوتی ہیں؟ ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد مراکز توحید ہیں، مشرک کی ایسی مسجد توں، مشرک کا کام ہی نہیں یہ جائے کہ کبھی کوئی دربار سجائے، کوئی بت سجائے۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اس جملے کو سمجھو، اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، کوئی مشرک اور بدعتی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا، نہ مشرک مسجد کا متولی بن سکتا ہے، نہ بدعتی کسی مسجد کا متولی بن سکتا ہے۔ اگر کہیں توحید کا مرکز ہے، مسجد وہی ہے جو توحید کا مرکز ہے، جو بدعت کا اڈا ہے یا شرک کا اڈا ہے وہ مسجد نہیں، چاہے اس کی شکل مسجد والی بھی ہو۔ تو اصل مسجد کا حکم اسی کو ہوگا جو اس سے سأل التقوی، جس کی بنا توحید پہ ہے اور توحید کا مرکز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچیں گے، قطعا نہیں بچ سکتے۔ پہلا مقتضی یہ ہے، ان کے کرتوت دیکھو کہ مسجد حرام یہ جو مرکز توحید ہے، اس پر قابض ہو کر یہ بے ایمان اہل توحید کو روکتی، ان کو کہتے ہیں بھئی تم اس مرکز میں نہ آؤ۔ وما کان اولیاءہ، اس لیے آپ اگر ہمت کریں تو ہمارے مراکز میں جتنے مشرک بیٹھے ہیں، بدعتی بیٹھے ہیں، چاہے پنڈی کے مراکز ہوں،
چاہے کوئی اور مراکز ہوں، تو ہم شرعاً حق رکھتے ہیں کہ ان مشرکوں کو گربان سے پکڑ کر گٹر میں گھوٹے دے کے ان کو نکالیں۔ ہاں، یہ تب ہے کہ آپ لوگ ہمت کریں گے، لیکن جب آپ خود مشرکوں کی طرف میلان کریں گے تو مراکز کیسے صاف ہوں گے؟ مرکز تب صاف ہوگا کہ توحید کی غیرت ہو۔ اور جتنے یہ بیٹھے ہیں الو کے الو مفتیوں کی شکل میں، کوئی کدھر کا صلیبی کوئی کدھر کا صلیبی، اندر کے پلیت مشرک بدعتیوں کے وکیل اور موٹے موٹے سنڈے، ان کو اپنے مراکز سے نکالنا یہ فرض ہے۔ بے شک بے شک، جہاں تو بے شک، اور جب بتی کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھتے ہو اس میں پھر بے شک کیا۔ ہاں، بدعتی ملا مشرک کے سامنے جب سبق پڑھتے ہو تو پھر بے شک کدھر جاتے۔ اگر تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم پوری ایک انقلاب ہو، بشرطے کہ پکے ہو جاؤ، سوچ فکر کے ساتھ تسلب آ جائے اور پوری طریقے سے دعوت دو، اپنے مراکز تحریک چلاؤ۔ ہمارے کسی مرکز میں کوئی کراچی کا سنڈا بدعتی نہیں بیٹھ سکتا، ہمارے کسی مرکز میں کوئی مشرک للڑ اور کوئی ایسا پلیت اشاعت التوحید کے مراکز میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ ما کانوا اولیاءہ، نہیں لائق وہ مسجد حرام کے متولی بننے کے، یہ ان کا حق ہی کوئی نہیں کہ مسجد حرام کے متولی بنے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مسجد حرام توحیدی اڈا ہے، توحید کا مرکز ہے، توحیدیاں دا پیڑ ہے، مرکز ہے توحید کا، اس لیے کوئی مشرک اس کا متولی بننے کا حقدار نہیں، لائق نہیں۔ اسی طرح کوئی مشرک اشاعت التوحید کے مدارس میں بیٹھ کے شیخ الحدیث بننے کا اہل بھی نہیں، ہاں، اہل توحید کے مراکز میں بیٹھ کے وہاں مفتی بننے کا اہل بھی نہیں، فتوے دینے کا اہل بھی نہیں۔ ہاں، ہو کوئی فیصلہ آباد سے پڑا ہوا خبیث، ہو اندر کا پلیت، عقیدہ اس کا بالکل للڑ پارٹی، اور وہ بیٹھا ہو مراکز توحید میں، بالکل اس کا حقدار نہیں۔ ہاں، ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں متولی مسجد حرام کے، نہیں لائق متولی بننے کے، الا المتقون، مگر متقون من الشرک، متقون من الشرک ابو سعود، اور اسی طرح روح المعانی ہے، من الشرک الذین لا یعبدون فیہ غیرہ تعالی، جو غیر اللہ کی پکار کرنے والے نہ ہوں۔ اس لیے اگر اسلامی حکومت آئے، اللہ اقامت توحید کی راہ کھولے، سب سے پہلے ان ملا جو مشرک پیر اور مشرک مولوی مساجد کے متولی بنے ہیں، سب سے پہلے مساجد کو آزاد کرانا ہوگا۔ ہاں، یہ ان مساجد، آپ نے بھی سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو آزاد کرایا۔ کعبۃ اللہ، فتح مکہ پر کعبہ آزاد ہوا اور شرک کے نقوش مٹ گئے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ آج بعض جگہ پہ مولویوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی طرح دربار رہتی ہیں، اسی طرح غیر اللہ کی عبادت خانے رہتی ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم جدید لوگ ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں،
محمد بن عبد الوہاب الحنبلی النجدی پہ، جس نے جہاد کرتے ہی شرک کے اڈے سارے ختم کر دیے، اور ایسے ختم کیے اس مرد مجاہد نے بدنامی لی سر، لیکن سارے شرک کے اڈے اس نے توڑ کے رکھ دیے۔ آج تک بیچارے مشرک رو رہے ہیں، آج تک رو رہے ہیں۔ شاہ فیصل نے اجلاس طلب کیا تھا، سارے مولویوں کو دعوت دی تھی، بڑی اس وقت تحریک چل رہی تھی مزارات گرانے پہ، تو شاہ فیصل نے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے، ہم نے ایک حدیث کی بنا پہ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیغمبر کریم نے ڈیوٹی لگائی تھی ان مزارات اور اونچی قبروں کو گرانا، تو اگر تمہارے پاس کوئی گنبد شنبد اور مزارات بنانے کی حدیث ہے تو وہ آپ پیش کر دیں، میں نے مٹی کے گرائے ہیں اور سونے کے بنا کے دوں گا۔ سارے مولوی خاموش ہو گئے تھے، سارے، کسی کے پاس ہوتی تو کوئی چیز پیش کرتا، سارا کالا ابا تے کالا نانا تے کالا دادا، بس سارا یہی ہے، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے کیا۔ ہاں بھئی آؤ، نہیں متولی اس کے مسجد حرام کے الا المتقون، مگر متقون، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اپنی نالائکی کو۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے، یہ دوسرا کہ مقتضی ثانی عذاب، ایک مقتضی یہ ہے کہ مسجد حرام پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مرکز توحید پہ، اور دوسرا یہ وما کان صلاتہم، کہ نہیں ہے نمازیں ان کی عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکاءن، مگر سیٹیاں بجانا، بتصدیتن، اور تالیاں بجانا، مکا یمکو مکون مکاءن، کمانا ہوتا ہے سیٹیاں مارنا، جانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، سیٹیاں مارنا، اور صدا یصدی تصدیتن، باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے تالیاں بجانا، تصدیتن، اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ چلو معنی تو آ گیا، تصدیہ تالیاں مارنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں اور تالیاں، یہ کون بجاتے ہیں؟ سیٹیاں، کنجر، مراسی، ڈم، ڈوم، جب وہ پروگرام کرتے ہیں تو وہ سیٹیاں بھی، تالیاں بھی، اور صرف تالیاں نہیں ہوتی، اور قرآن نے چھوڑ دیا، وہ آپ پہ چھوڑ دیا، صرف تالیاں ہوتی ہیں، پورا منظر ہوتا ہے، پورا منظر ہوتا ہے، تالیاں بھی اور بھی بہت کچھ، سیٹیاں، تالیاں، پوری ڈانس ہوتی ہے، ڈانس۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس کے تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے، وہ فی معنی الآیت ثلاثت اقوال، تین معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ما ظاہر ان الکفار کانت لہم صلاۃ و تعبد بذالک هو المکاء والتصدیہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ کفار و مشرکین کی یہ عبادت بنی ہوئی تھی، ڈانس کرنا، سیٹیاں مارنا، تالیاں مارنا، اور کپڑے اتار کے ننگے ہو کر ڈانس کرتے تھے کعبہ کے پاس، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے ہندو معاشرہ میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی بعض
ایسے ان کی عبادتیں ہیں جن میں سارے مرد عورتیں ننگے ہو کر تو وہ ڈانس کرتے ہیں اور دھمال وغیرہ اور ڈانس توتیاں شرنا باجے شاجے اور اس کو سمجھتے ہیں وہ عبادت۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں تو یہ لالا شہباز قلندر کی دھمال نانگا بابا کی تو وہ زنانیاں بھی ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور مرد بھی، اور اس کو کیا سمجھتے ہیں عبادت۔ عرسوں کے ڈانس، اور عرسوں پہ کیا ہوتا ہے کتے اور ریچھ کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، اور پھر وہاں پر کیا سارے ننگوں کی رونمائی اور اس طرح کی چیزوں کو، اور پھر کئی عورتیں منتیں مان کے جاتی ہیں اگر میرا کام ہو گیا تو بابا تیرے مزار پہ ننگی ڈانس کروں گی، ننگی ڈانس۔ اور پھر ایسے مزار بھی ہیں کہ شلوار شاہ اور فلانا شاہ جہاں پر شلوار مشرک اتار کے آتے ہیں، بابے کو خوش کرنے کے لیے شلوار اتارنی پڑتی ہے۔ نانگا شاہ، شلوار شاہ، بڑے بڑے کچھ بڑا کچھ ہے۔ تو یہ ان کلمہ گو شیاطین کی عبادت اور مشرکین کی تو ایک معنی یہ بھی ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور ظاہراً یہی کہ وہ بھی سارے اکٹھے ہوتے اور اس طرح کی کوئی قوالی کرتے اور اس کو وہ سمجھتے عبادت۔ دوسرا وثانی انہو کانت لہم صلاۃ بلا جدوہ لہا بلا ثوابا فجعلت کانہا اصوات حیث لا حقیقت لہا حقیقت والثالث انہو لا صلاۃ لہم لیکنہم اقاموا مقامہما، یہ وہی پہلے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس کو علامہ آلوسی نے، بحر المحیط نے اور بعض دیگر حضرات نے اس کو لیا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور یہ آپ مسئلہ الہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں نماز تھی۔ اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ مکی صورت ہے اور مکے میں منافق کوئی نہیں تھا، تو یہ مشرک تھے، تو نماز ان میں تھی۔ ملت ابراہیمی کے آثار میں سے یہ اثر بھی تھا، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں اسلام لے آنے سے 2 سال پہلے حضرت نماز پڑھتے تھے۔ ابو جہل بھی نمازی آدمی تھا، آپ نے یہ پڑھا ہے، وضو بھی کرتے تھے، استنجا بھی کرتے تھے، اور مونچھیں شوچھیں یہ بھی کٹواتے تھے، اور بالکل یعنی جتنے رائبنڈ کے اعمال ہیں وہ مکہ میں جاری تھے، یہی اعمال ہیں زیادہ، استنجا، مسواک بھی کرتے تھے، اور وضو، استنجا، مسواک، وضو اور سجدے، اور چھوڑو عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ رائبنڈ کے اعمال ابو جہل کرتا تھا اور وہاں ان میں موجود تھا، تو اب اللہ نے کیوں فرما دیا کہ ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں مارنا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ مشرک کی نماز اور ڈانس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کنجری کے ڈانس اور مشرک کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ مشرک کعبہ میں نماز پڑھے، اللہ فرماتے ہیں اس کی نماز کی حیثیت ہے جیسے ڈانس کی ہے، سیٹیاں اور تالیوں کی طرح اس کی نماز ہے، کیونکہ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اس لیے خبردار، مشرک نماز پڑھے عند البیت، کعبہ میں جا کے نمازیں پڑھے، مشرک کی نماز اور ننگوں کے ناچ اور سیٹیوں اور طوائف اور کنجر اور ڈھوم مراسیوں کے اس شغل میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور آج بھی مشرکوں کی اسی طرح نمازیں ہیں، مکاءً، تم بڑا سمجھتے ہو جناب یہ بڑا نیک آدمی ہے،
کیونکہ اشراق کے ٹائم بھی مسجد سے آ رہا تھا، صبح بھی شام کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں میری توحید نہیں تو مشرکہ نماز کیوں پڑھی تیری نماز میری توحید کے بغیر، تیری نماز اور کنجری کے ڈانس میں کوئی فرق نہیں۔ مکاءً وتصدیۃً، تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پاکستانی قوم کو بھی دیکھو، کئی ایسے ملنگ پکڑے گئے، پیر، انٹرنیشنل پیر۔ پوچھا گیا نماز آتی ہے؟ نہیں، کہتے میری نماز کے علی علی کرنا، میری نماز علی علی کرنا، بانگ کے پیالہ شور شور کرنا اور علی علی کرنا، اور دھواں دکھا کے بیٹھنا، کوئی دھوئیں پہ ملنگ بیٹھا ہے۔ اکثر مزارات پہ یہی چکر ہے۔ اب رضا خانی ملاؤں نے تحفظ تو دیا نا اس شرکیہ مذہب کو، اب خود پریشان ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا ایک بیان آیا، وہ اتنا بیچارہ پریشان ہے، کہتا ہے یار یہ سارے شرک ہوتا ہے اور ہمارے مزارات کو پاک کرنا چاہیے۔ میں کہا بچوں آپ پاک نہیں ہوں گے، اب تک تم نے ہمارا مقابلہ کیا اور ان کو کھلی چھٹی دی، بالکل کلین چٹ، بالکل دھوتے ہوئے لوگ ہیں، ان میں شرک ہے ہی نہیں، اب تمہیں شرک نظر آنے لگا۔ اور کل تک جب ہمارے لوگ توحید بیان کرتے تھے تم کہتے ہو یہ تو اولیاء کو مانتے ہی نہیں، یہ تو بزرگوں کے منکر ہیں، اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزارات جو ہیں یہ سارا گند کی فیکٹریاں بن چکی ہیں۔ ان میں ایک اب تحریک چل رہی ہے، تطہیر المزارات، مزارات کو پاک کرنا۔ پاک ایسے نہیں ہوں گے شرکی عقیدہ جب تک رہے گا، پاک تب ہوں گے کہ پہلے شرکیہ عقیدے کو جڑ سے کاٹو۔ ہاں بھئی، اسی طرح کوئی جناب باؤ سلطان کے گھوڑوں کی دم کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو نماز، کہتے ساڑھی نماز اے ہی ہے، اگر نماز پڑھنی ہوتی تو بیعت کیوں کرتے۔ کوئی جناب کسی قبر پہ پڑا ہے، کوئی بھنگ پہ پڑا ہے، کوئی صرف 10 محرم پہ ہے، اس کی نماز برچیاں مارنا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کی دیگیں کھانا اس کی نماز ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ مر نہیں گئے، اب بھی موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب مکہ والے مباحد ہو گئے ہیں اور پاکستانی ان کی جگہ پہ آ گئے۔ صرف یہ ہے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔